وادی ناران کاغان کا خوبصورت علاقہ ناران یوں تو آپ سے 2 ہفتے قبل ہی اس کے راستے کھل چکے تھے اور لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا، مگر یہاں کی جنت نظیر یعنی کہ جھیل سیف الملوک وادی پریوں کی جو ماجگاہ ہے اس کا راستہ اوپن نہیں تھا، تو لوگ ناران آ کر مایوس واپس لوٹ رہے تھے۔ یہ کل یعنی کہ 5 مئی کی ویڈیو کلپنگ ہے جو کہ آپ کے ہم سامنے رکھ رہی ہیں، جس میں چودھری رسلان جٹ صاحب ہمارے ساتھ جو ویڈیو بیچ رہی ہیں، پنڈی سے ان کا تعلق ہے، چودھری ٹریڈر راجہ بازار میں ان کی شاپ بھی ہے۔ یہ جب بھی جہاں بھی جاتے ہیں آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے یہ زبردست قسم کی ویڈیو بناتے ہیں، تو ان کا شکریہ کہ یہ اپنی فیملی ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے، اس کے باوجود چودھری رسلان صاحب نے یہ ہمارے لیے خوبصورت کلپنگ بنا کے بھیجی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جھیل سیف الملوک جو سی ہے وہ بالکل برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کیا حالات ہے، راستہ کیسا ہے، جیپ والے کتنے پیسے لے رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، مکمل ڈیٹیل ویڈیو ہے، ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا کہ آپ میں سے کس کس نے جھیل سیف الملوک کو اس کنڈیشن میں دیکھا ہوا ہے، یا ویسے کب اور کس تاریخ کو کس سن میں آپ گئے تھے، کچھ یاد ہے تو یاد ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد اسلام بے شمار اسلام میرے اور آپ کے پیارے سنے منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جھیل سیف الملوک کے ہیں، کل کے ہیں 5 مئی 2026۔ جی ہاں، 5 مئی 2026 کو جھیل سیف الملوک جانے والا راستہ اوپن کر دیا گیا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی برف بھی پڑ رہی ہے، اور یہ جھیل سیف الملوک پر آنے والے دنوں میں یہ مناظر آپ کو اکثر دیکھنے کو ملیں گے، اور ویڈیو کے آگے ہم بتائیں گے بھی موسم کی صورتحال ناران کی، جس میں جھیل سیف الملوک پر مزید برف باری کا بھی امکان موجود ہوگا، اور ایسے میں اگر آپ ناران کے دورے پر ہیں تو جھیل سیف الملوک جا کر لائیو برف باری کا آپ مزہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی کنفرم ہے کہ جس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز اس کے وقت آپ کے سامنے ہیں، تو ایسے میں جھیل سیف الملوک جانے کے لیے ابھی بھی دل گردہ چاہیے، کیونکہ جو لوگ جھیل پہ پہنچ بھی جاتے ہیں تو دیکھیں وہ دور نیچے، یہ رسلان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ کافی چلنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے آپ نیچے جھیل میں پہنچتے ہیں، اور اس کے علاوہ گاڑیاں بھی اپنی مقرر کردہ پارکنگ میں نہیں پہنچ پاتی ہیں، اور پھر ان کی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں سب سے بیسٹ تو ہے کہ آپ صبح سویرے پہلے وہ بندیوں کے جھیل پہ چلے جائیں، کیونکہ وہ گاڑی آگے تک جائے گی، باقی پھر لائنیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں پھر یہ ضروری ہے کہ آپ صبح سویرے نکلیں۔ اچھا جی، پہلے تو سب سے پہلے موسم کی اگر ہم بات کریں تو ناران کا جب میں موسم دیکھتا ہوں تو اس میں اگلے یہ 3 سے 4 دن تو موسم صاف نظر آ رہا ہے، لیکن جس طرح میں نشاندہی کر رہا تھا کہ ہلکی پھلکی سنو فال آپ کا مزہ لے سکتے ہیں، تو اس میں اگلے جن سے نا 7 8 9 یعنی کہ اگلے سیچرڈے تک، بلکہ سنڈے تک موسم 10 مئی تک کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم آگے چلتے ہیں، پھر ناران کاغان کے موسم کے مزید ڈیٹیل میں جانے پر تو ہمیں منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے 3 دن ہمیں تگڑا موسم خراب دکھائی دیتا ہے، اور ایسے میں پھر یہاں پر ہلکی پھلکی برف باری بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ہے 13 مئی کو۔ 13 مئی کو آپ کو جھیل سیف الملوک کے اوپر موسم خراب ہونے کی صورت میں ہلکی پھلکی برف دکھائی دیتی ہے۔ اب اگلا سوال رہتا ہے کہ کیا آپ ٹورسٹ حضرات وہاں جا کر یہ برف باری انجوائے کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر تو راستے کھلے ہوئے ہوں اور اس قابل ہوں کہ موسم خرابی کی صورت میں بھی لوگ جا سکیں، تو پھر تو آپ جا کر یہ سنو فال انجوائے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تو راستے اس قابل نہیں ہیں، کوئی گلیشیئر آ گیا یا گلیشیئر گرنے کا خطرہ ہے، تو پھر راستے بند بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بالکل کنفرم نہیں ہے کہ آپ وہاں جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے، لیکن یہ موقع کی مناسبت ہے، اتنا رسک فیکٹر تو ہوتا ہی ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں نہ جا سکیں تو پھر آپ کہاں برف باری دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دوسرے یہ ہے کہ آپ ناران سے آگے، اب بڑوئی سے آگے جلکھڈ تک راستہ کھل گیا ہے، اور جلکھڈ کی لینڈ سلائیڈ ہٹانے کے بعد اگلے 13 مئی کو
امید یہ ہے کہ بیسل تک راستہ اوپن ہو جائے گا، تو ایسے میں پھر آپ بیسل جا کر بھی یا کہیں بھی بٹا کنڈی سے آگے جا کر برف باری کا مزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ پچھلے اسی موسم کے دوران یعنی کہ گزشتہ 2 دن قبل بھی بٹا کنڈی میں لائیو سنو فال کا لوگوں نے مزہ لیا ہے، وہاں پر لائیو سنو فال ہوئی ہے۔ ابھی تک جو سین جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لاسٹ چانس شاید ہو، یا اس سے بعد بھی جو موسم کی صورتحال ہے پھر دیکھیں، کیونکہ اس کے آگے ہمیں 14 مئی 15 مئی کو جو ہے وہ موسم کلیئر دکھائی دیتا ہے۔ اب پھر اگلا عید کے اوپر سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کے اوپر موسم کیسا ہوگا، لیکن وہ اگلے 3 سے 4 دن بعد پھر وہ اپڈیٹ آپ کو دے دی جائے گی۔ بات کرتے ہیں جھیل صاحب ملوک پہ آنے والی جیپوں کی اور جیپوں کے کرائے کی۔ دیکھیں پچھلے سال 3500 سے 4000 روپے میں جیپیں آتی رہی ہیں، اس دفعہ بھی اتنا ہی ریٹ ہے، کوئی 4500 میں لے لیتا ہے، 4600 5000، لیکن جیسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ جائیں تو وہاں پر پھر جیپ یونین کا ایکٹیو ہو جائے، تو ایسے میں پھر فکس ریٹ ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ایسا سین نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں 3500 4000 اور 4500 5000 میں بھی جا سکتے ہیں۔ ڈیزل مہنگا ہوا ہے تو اس کی آڑ میں بھی کچھ کرائے بڑھ گئے ہیں۔ باقی جھیل سیون ملوک کا جو کل راستہ ہے وہ 13 کلومیٹر ہے، اور جھیل چوک سے یعنی کہ ناران بازار کے آخری اینڈ میں جھیل چوک سے بھی آپ کو جیپس مل سکتی ہیں، نہیں تو آپ کسی بھی جس بھی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کال کر کے جیپ والوں کو بلا سکتے ہیں، اور وہ جیپ والے آپ کو جھیل سیون ملوک تک لے آ سکتے ہیں۔ جھیل سیون ملوک کے اوپر اس وقت جو سی ہے وہ برف کی تہ جمی ہوئی ہے، اور برف کی تہ اتنی یعنی کہ اس سین اس طرح کا کریٹ ہے کہ اس میں پانی بالکل تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کلپنگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ جھیل سب سفید ہوئی ہوئی ہے اور بالکل جمی ہوئی جھیل ہے۔ تو یہ نظارے اگلے کتنے دن تک برقرار رہیں گے اس کے بارے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن موسم کی جو تبدیلی ہے اس میں بہت جلد اب یہ دنوں کی بات ہوگی کہ یہ سفیدی ختم ہوتی جائے گی، اور پھر یہاں جو جھیل ہے وہ اپنا دوسرا رنگ دکھائے گی، اور وہ بھی بڑا نایاب رنگ ہوتا ہے، اسے دیکھنے کے لیے بھی طول و عرض سے لوگ آتے ہیں۔ ویسے بھی یہ پریوں کی جیسے کہہ سکتے ہیں جھیلوں کی ملکہ ہے، اور یہاں پر بہت ساری کہانیاں بھی اس سے منسوب ہے۔ جب کبھی آئیں تو یہاں پر جو ہوتے ہیں کہانیاں سنانے والے، تو ان کے پاس سے جھیل کی کہانی ضرور سنیے گا، پرید و جمال کی اور بادشاہ کی کہانی بڑے اور ایک سٹائل سے اور بڑے طریقے سے سناتے ہیں۔ اور اب تو شاید کوئی نہیں، لیکن یہاں پر پھر کچھ لوگ یہاں کے مقامی گیت بھی سناتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ کشتی شروع ہو جاتی ہے یہاں اس جھیل کے اندر کشتی رانی شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے میں کشتی میں بیٹھ کر پھر اس طرح کی داستان سننے کا یا مقامی گیت سننے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ تو بالکل جی، جو لوگ بھی جھیل پہ جائیں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، ناران کاغان سمیت کسی بھی ساتھی مقام پر کے دورے پر اگر آپ جاتے ہیں تو لینڈسکیپ موبائل یعنی کہ ترچھا موبائل، لیٹا ہوا موبائل، اس سے ویڈیو بنا کر ہمیں ضرور بھیجیں۔ میرا نمبر 031352222404، اور اگر کوئی دوست میرے ساتھ بھی ٹریول کرنا چاہیں ناران کاغان کا تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ ہم اپنی گاڑی میں یا زیادہ لوگ ہوں تو پھر BRV چنگان، اس کے علاوہ گرینڈ کیبن کوسٹر تک ہر قسم کی گاڑی دستیاب ہے، جو کہ آپ کو ہم پاکستان میں کسی بھی سیاحتی مقام پر ٹور کرا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔